بہت شکریہ تمام جتنے ہمارے یہاں پہ آنریبل گیسٹس تشریف لے کے آئے، اسپیشلی فرام دی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سیکٹری صاحب، ہمارے ڈپٹی کمشنر سرگودا بھی ابھی تشریف لے کر آئے ہیں، باقی ہماری یونیورسٹی کے جو ہمارے ہوسٹ ہیں ان کا، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں پر ویلیو چین سے جن کا تعلق ہے، سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ منسٹر صاحب خود تشریف لانا چاہ رہے تھے اور ان کی وجہ سے ہم نے یہ ایونٹ تھوڑا سا آگے بھی کیا، کیونکہ ان کی کچھ مصروفیات تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں خود آنا چاہتا ہوں اور خود اسٹیک ہولڈرز کو ملنا بھی چاہتا ہوں۔ اور آن دا ٹاپ آف اٹ سب سے زیادہ شکر گزار ہیں چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز کے، کہ جنہوں نے زراعت کے جس طرح کے ہر شعبے کو جس طریقے سے وہ فوکس کرتی ہیں اور اس کے اوپر زراعت کو اسپیشلی ایڈریس کرتی ہیں، چاہے وہ کسانوں کی فرٹیلائزر سے ریلیٹڈ مسائل ہوں، چاہے وہ ان کو کوئی انپٹس ایگریکلچر انپٹس دینے کی کا کام ہو، یا ایگریکلچر مشینری ٹریکٹرز دینے کا کام ہو، فرٹیلائزر کا کام ہو، سیڈز کا کام ہو، ہمیشہ سے انہوں نے کسانوں کے لیے بہت اسپیشل انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہیں اور اس کو پرسو بھی کرتی ہیں اور خود اس کو جو ہے وہ دیکھتی بھی ہیں۔ تو ہم چیف منسٹر پنجاب کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے باقی جس طرح ایگریکلچر سیکٹر کو وہ دیکھ رہی ہیں، تو انہوں نے کنو کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ وہ پنجاب کی بیٹی بھی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سے پنجاب کی ثقافت کے حوالے سے، پنجاب کی زراعت کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی پہلو ہیں، ان کے اندر خاص توجہ بھی دی ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر کنو کے حوالے سے، کیونکہ کنو کی جو اب ماضی میں ابھی پچھلے 10-15 سالوں میں جو ڈکلائن آیا ہے کنو کی ایکسپورٹ میں، وہ ڈکلائن کہاں پر ہم $200-250 ملین پہ تھے اور وہاں سے نیچے آ گئے۔ میں بلکہ کوئکلی صرف بتانا چاہوں گا کہ 2015 میں اس وقت میں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے یہ ساری باتیں جب وہ پرائم منسٹر تھے یہ کی تھی، اور اس وقت انہوں نے ایک ٹاسک فورس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بنائی تھی، اور اسی ٹاسک فورس میں یہ سب چیزیں جو تھیں یہ ہم نے اس وقت سامنے رکھی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ اور سٹرس ڈیولپمنٹ بورڈ آف پاکستان جو تھا وہ بھی ہم نے اپروو کرا لیا تھا، لیکن بڑا انفارچونیٹ یہ ہوا کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تو اس کے بعد سیاسی حالات، سیاسی جو منظرنامہ تھا پاکستان کا وہ بھی بدل گیا، پرائرٹیز بھی چینج ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی دوبارہ سے ہماری جماعت پارٹی دوبارہ حکومت میں آئی اور ایگریکلچر کا جہاں پر سوال اٹھا، تو وہاں پر ساتھ ہی نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا خاص طور پہ سیکرٹری ٹو چیف منسٹر، وہ بھی سن آف دا سوئل ہیں، ان کا بھی، ساجد ڈال صاحب کا بھی، کہ انہوں نے دوبارہ سے اس میٹر پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ جو آئیڈیا اور وہ جو سارا کانسیپٹ جس کو آپ لے کے چل رہے تھے، کیونکہ اب تو بہت زیادہ ڈکلائن آ گیا، تو وہ اس کو دوبارہ آپ ٹیک اپ کریں۔ اور میں نے بالکل ان کی اس بات کے اوپر اس کو دوبارہ سے اٹھایا اور میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ انسان کو مستقل مزاجی اور استقامت سے کام کرنا چاہیے، ہمیں ہمت جو ہے وہ اپنی جاری رکھنی چاہیے، اور ہم نے وہی ہمت جاری رکھی، چاہے 4-5 سال کا بیچ میں وقفہ آیا، لیکن اس 4-5 سال میں نقصان بہت ہو گیا، ہمارے باغات کا بہت نقصان ہو گیا، ہمارے کسان کا بہت نقصان ہو گیا، ہمارے ایکسپورٹر بھائیوں کا بہت نقصان ہو گیا، اور تمام لوگ جو اس شعبہ معیشت سے منسلک ہیں، ان سب کا جو پورا ویلیو چین ہے، جو پورا ایکو سسٹم ہے جو کہ سٹرس اور کنو کے کام سے منسلک ہے، وہ سارے کا سارا جو ایکو سسٹم ہے وہ بالکل کانپ کے رہ گیا ہے اس صورتحال کے بعد، جب ہمارا 70 ملین یا 80 ملین US$ کا ٹریڈ ہے اور ہماری فیکٹریاں جو ہیں یہ جنوری میں بند ہو جاتی ہیں، جو کہ ماضی میں بہت 2 مہینے چلا کرتی تھی۔ تو اسی لیے اب جس طرح سیکٹر صاحب پہلے منسٹر صاحب اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس دفعہ ذرا ہم نے اور اسپیسیفکلی اس چیز کو دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ایک PC-1 آلریڈی فلوٹ ہو چکا ہے، اور سیکٹر صاحب کی کوششوں سے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی محنت سے وہ PC-1 جو ہے وہ اپروو بھی ہوا ہے۔ اور جس طرح کہ عمر صاحب جو سیکرٹری انڈسٹریز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بھی چیف منسٹر صاحبہ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ آپ ٹیکنیکلی ویلیو چین کو بھی دیکھتے ہیں، تو آپ ویلیو چین کو بھی دیکھیں، اس کے تمام سیگمنٹس جو ہیں اس کو دیکھیں، اور اس کے اوپر پھر یہ ڈیسیجن ہوا کہ آپ اس کے بیچ میں ایک مشاورت کا جو ہے اجلاس اور دائرہ کو اور وسیع کریں، تاکہ ایک فائنل انپٹ آئے اور ایک فائنل کنکلوسیو PC-1 جو ہے وہ تیار ہو،
اور وہ پی سی 1 جس طرح کہ یہ پی سی 1 ایک تیار کیا گیا ہے، جو شارٹ کمنگز رہ گئی ہیں، عقل کل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، واحد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اسی لیے یہ آج کی نشست جو ہے اس کو ارینج کیا گیا، اور ہم نے کہا کہ آپ سب سے، آپ کا جو تجربہ ہے، جو آپ کا ماضی میں اس پورے سیکٹر سے تعلق رہا ہے، تو آپ کی انپٹ لیں اور اس کے بعد ایک تفصیلی جو پی سی 1 ہے وہ تیار کریں. تو اس میں اب پوری ویلیو چین جو ہے اس کو ہم سامنے رکھیں گے. ایک میں بات واضح کرتا چلوں کہ یہ پورے پنجاب کی ٹاسک فورس ہے. یہ صرف سرگودا ضلع ہماری ٹاپ پرائورٹی یہ اس لیے ہے کیونکہ 60 70 80% جو ہے وہ کنو ہے جو اورنج فیملی کے بیچ میں پنجاب میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اورنج فیملی جہاں جہاں پر بھی ایگزسٹ کرتی ہے، ہم پوری اورنج فیملی کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پوری اورنج فیملی کو دیکھیں گے جس کے بیچ میں چاہے ہمارے پاس سرگودا کا کنو ہو، چاہے ہمارے پاس ٹوبا ٹیک سنگھ کا ہو. اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک پروجیکٹ جو ہے پی سی 1 میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم اس کو بڑھانا بھی چاہ رہے ہیں تاکہ پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو، چاہے وہ لیا ہے اور چاہے وہ ڈیرہ غازی خان میں کا علاقہ ہے. جہاں پر بھی سٹرس جو ہے وہ پوٹوہار کی بیلٹ ہے اگر، تو وہاں پر بھی اگر اورنج ہے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اور ہم وہ تمام ویرائٹیز جو کہ پاکستان کے زر مبادلہ میں اور سرگودا کے اور ان علاقوں کے کسانوں کو خوشحال کر سکتی ہیں، وہ تمام ویرائٹیز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس پروگرام کو جو ہے ان دا لانگ ٹرم چلایا جائے گا. جس طرح سیکٹری صاحب فرما رہے ہیں، یہ اس کا فیز 1 ہوگا. فیز 1 سرگودا اس لیے ہے کیونکہ سرگودا کے جو آپ کا ڈکلائن ہوا ہے اور آپ کا ایکو سسٹم بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے اور پوری ویلیو چین جو ہے وہ ایک مشکلات کا شکار ہے. تو سرگودا سے ہم سٹارٹ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ٹوبا ٹیک سنگھ اور باقی جو پنجاب کے اضلاع ہیں ان کو بھی ہم سارا دیکھیں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور فی الحال سب سے بڑا مسئلہ جو جس طرح سیکٹر صاحب نے فرمایا کہ ویلیو چین کے بیچ میں ہم سب سے پہلے آپ کے فارم سے شروع ہوں گے اور فارم سے لے کے اینڈ تک کنزیومر تک جائیں گے. اس کے بیچ میں جتنے بھی سیگمنٹس ہیں جو آپ لوگوں نے تجاویز دی ہیں، تقریباً ہم وہ تمام سیگمنٹس جو ہیں، بالخصوص ایگریکلچر ایکسٹینشن جو ہے اس کے بیچ میں ساتھ میں پرائیویٹ سیکٹر کی جہاں پہ انٹرونشنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا. حکومت کا کام تو پالیسی دینا ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن کا. اس کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی انٹرونشنز ہونی چاہیے تاکہ زیادہ وائبرنٹ طریقے سے یہ پروجیکٹ جو ہے اور یہ پروگرام جو ہے آگے چلے. پرائیویٹ سیکٹر کو ہم ساتھ لے کے چلیں، پرائیویٹ سیکٹر کو، یونیورسٹیز کو، جو ہمارے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں، یونیورسٹیز کو ہم آن بورڈ رکھیں، اور اس طریقے سے ہم اس پوری ویلیو چین کو ہم ٹرانسفارم کریں انٹو پی سی 1. اور ود آل دوز نیو آئیڈیاز جو آپ نے دیے ہیں، یہ سارے کے سارے جو نئے آئیڈیاز ہیں ان سارے آئیڈیاز کو لے کے چلیں. کسان کو اس کے ڈور سٹیپ پہ سروس دیں، سروس سینٹرز کے زوننگ کریں پورے ان علاقوں کی جہاں جہاں پر سٹرس ہیں، اور ان علاقوں کی زوننگ کریں، ٹارگٹ ایریاز کریں، ماڈل فارمز بنائیں، سروس سینٹرز بنائیں، اور انڈر ون روف یہ تمام سروسز کوشش کریں کسانوں کو ایک جگہ سے ملیں. ریسرچ کو علیحدہ رکھیں، ایکسٹینشن کو علیحدہ رکھیں، اور جس کا کام اسی کو ساجے اس کو اس کا کام دیں، اور اس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں تاکہ یونیفارمٹی جو ہو وہ ہر طرف سے ہو. اور چاہے مرکزی حکومت ہے، اس پہ میں بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا انٹرسٹ لیا ہے، خاص طور پہ کامن فیسیلٹی سیٹ اپ کرنے کے حوالے سے. ہمارے یہاں پر اس پہ اسٹیئرنگ کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں، اور سرگودا میں ایک ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے کامن فیسیلٹی کا کوئی ماڈل جو ہے اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں جو اراؤنڈ دا ایئر چلے. سٹرس اس کا 4-5 مہینے کا ایک پروڈکٹ ہوگا، لیکن اس کے اندر کیونکہ ایکسپینسز اور اس کی جو فائنینشیل سائیڈ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس کو باقی بھی چلایا جائے، لیکن سرگودا کے اندر کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم چلائیں. اور وہ کامن فیسیلٹی کا جو پروجیکٹ ہے وفاق کی طرف سے آئے، منسٹری آف کامرس جو ہے وہ بھی اپنا انپٹ دے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی باڈی بنائیں جس کے بیچ میں، کیونکہ ایگریکلچر ایکسٹینشن بھی ہے، پروونشل بھی ہے سبجیکٹ ایگریکلچر، اور ساتھ میں کامرس بھی ہے جس کے بیچ میں آپ کی جو ویرائٹیز ہیں، خاص طور پہ ایکسپورٹ کا جو اینگل ہے اس کے لیے ہمیں ہارٹیکلچر سے ریلیٹڈ ہمیں انپٹ چاہیے ہوتا ہے اوورسیز سے. تو ہم انڈر ون روف ایک ایسا بورڈ کمپوز کریں گے جس بورڈ کے بیچ میں چیف منسٹر صاحبہ کو ہم تو خود ریکویسٹ کریں گے کہ آپ خود اس کے اندر آئیں، آپ ہی اس کو چیئر کریں تاکہ اس سیکٹر کو آپ ایک ماڈل سیکٹر بنائیں. اور اس کے بعد جس طرح سے
शेख साहब फरमा रहे हैं कि आइसोलेशन की भी बात हुई और शेख साहब की भी ये थी कि जो जिस तरह से एरियाज़ हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हर को प्रोडक्ट का एक हो जाए, तो इस तरीके से हम भी ये चाहेंगे कि यहाँ पर स्पेसिफ़िकली यहाँ से ही स्टार्ट कर लें आप शेख साहब, और इसी को अपना एक केस स्टडी बना लें, पायलट प्रोजेक्ट बना लें, और इस प्रोजेक्ट की बेस पे आप आगे अगर इसको देखते हैं कि ये आपका मॉडल सक्सेसफुल होता है, तो उसके बाद आप पूरा उसको बेशक आगे से रेप्लिकेट कर दें पूरे पंजाब में। तो हम और सारे स्टेक होल्डर्स, आपका, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, मैं बीइंग सन ऑफ द सॉइल, सबका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आपने इनपुट्स दी हैं, नेक नीति से हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। नीयत हमारी साफ़ है, नीयत हमारी ये है कि हमारा किन्नू का जो काश्तकार है, वज़ीर आला पंजाब की नीयत ये है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नीयत ये है कि हम किन्नू के काश्तकार से लेके एक्सपोर्टर तक, कंज्यूमर तक, हर एक को प्रोडक्ट दे के भी खुश करें और उसकी माशी खुशहाली जो है वो भी हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बेहतर लेके चलें ताकि किसान खुशहाल हो। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।